کیا سالی سے نکاح ہو سکتا ہے؟ کیا بیوی کی بہن سے دوسرا نکاح کر سکتے ہیں؟ اگر اس سے نکاح کر لیا تو کیا پہلی بیوی نکاح میں رہے گی یا نہیں رہے گی؟ کیونکہ مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے۔ استغفر اللہ میرے بھائی، بہت غلط بات ہے، آپ کو سالی سے محبت، یہ تو حرام ہے، ناجائز ہے۔ آپ کے نکاح میں جب ایک خاتون ہے تو اس کی بیوی میں، اس کی بہن میں آپ کو بالکل بھی دلچسپی کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے، وہ آپ کے لیے نامحرم ہے اور اس سے نکاح بھی آپ کے لیے حرام ہے۔ تو اگر کسی نے پہلی بیوی کے ہوتے ہوئے اس کی بہن سے نکاح کر لیا تو یہ بہن سے جو نکاح کیا ہے نا دوسرا، یہ نکاح کالعدم ہے، اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے، تو فوراً اس سے علیحدگی اختیار کر لے۔ پہلی بیوی کا نکاح برقرار ہے، اس کی بہن سے جو نکاح ہوا ہے وہ ناجائز ہے، وہ کالعدم ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر اس کے جمع کرے گا، مستری کرے گا، تو یہ زنا کے حکم میں آئے گا یہ۔ ہاں خدا نہ خواستہ پہلی بیوی مر گئی ہے تو پھر اس کی بہن سے نکاح ہو سکتا ہے، یا کسی وجہ سے خدا نہ خواستہ پہلی بیوی کو طلاق ہو گئی اور اس کی عدت بھی پوری ہو گئی تو پھر اس کی بہن سے نکاح ہو سکتا ہے۔ اگر پہلی بیوی کو طلاق ہوئی ہے تو عدت کے دوران بھی اس کی بہن سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور پھر یہ بھی سمجھ لیں اس بیس پہ پہلی بیوی کو طلاق دینا کہ میں عدت کے بعد اس کی بہن سے نکاح کروں گا، یہ بھی پرلے درجے کی ایک بے غیرتی اور بے شرمی کی بات ہے۔ اور یہ ساری بدماشیاں آج کل معاشرے میں اس لیے ہو رہی ہیں کہ سالیاں بہنوئی سے پردہ نہیں کرتی۔ اسلام میں پردے کا حکم ہے کہ سالی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ بہنوئی کے سامنے آئے اگر وہ سالی جوان ہے۔ گھروں میں بہت بے حیائی اس وجہ سے پھیل رہی ہے، شادی کسی لڑکی سے ہوتی ہے، اس کی ساری بہنیں دائیں بائیں گھوم رہی ہوتی ہیں، اور مردوں کو جناب جو ہے وہ ہوس بے لگام ہو چکی ہے موویز دیکھ دیکھ کے اور بے پردگی اور بے حیائی کے ماحول کی وجہ سے، تو اپنی بیوی کے بجائے سالیوں میں زیادہ دلچسپی لے رہے ہوتے ہیں۔ وہ ویسے سارے اوپر اوپر سے نیک بنے ہوئے ہیں، تو میں کسی کے بارے میں بدگمان نہیں ہوتا، لیکن یہ بہت ہی گھٹیا حرکت ہے۔ تو اس لیے جب کسی لڑکی سے نکاح ہو تو اس لڑکی کی بہن کو خود احتیاط کرنا چاہیے کہ وہ اپنے بہنوئی کے سامنے نہ آئے۔ اگر وہ آتی ہے تو عورت کو چاہیے کہ بیوی کو چاہیے وہ اپنی بہنوں کو منع کرے، یہ میرے شوہر کے سامنے کیوں آ کے بیٹھتی ہو تم، تو اس کو چاہیے کہ اس پہ اعتراض کرے۔ وہ بھی براڈ مائنڈڈ بنی ہوئی ہوتی ہیں، لبرل بنی ہوئی ہوتی ہیں، کوئی بات نہیں میری بہن ہی تو ہیں، اور ہاں ہاں وہ چل رہا ہوتا ہے۔ اور جو ٹھرکی قسم کے مرد ہیں وہ پھر کہہ رہے ہوتے ہیں، ان کو اپنی بیوی پرانی لگ رہی ہوتی ہے، اس کی بہنیں اچھی لگ رہی ہوتی ہیں، اس سے معاشرے میں فساد پھیلتا ہے۔ تو اللہ اس کے رسول نے حکم دیا ہے، قرآن میں صاف حکم ہے کہ عورت جو ہے کن لوگوں کے سامنے آ سکتی ہے، کن کے سامنے نہیں آ سکتی۔ تو اس میں اللہ نے تذکرہ کیا ہے کہ جو محرم ہیں ان کے سامنے عورت آ سکتی ہے، اور بہنوئی چونکہ نامحرم ہے، اسی طرح بھابھی کے لیے دیور بھی نامحرم ہے تو وہ اس کے سامنے نہیں آ سکتی، یہ اللہ کا طے شدہ حکم ہے۔ معراج کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک برتن میں اچھا فریش تازہ گوشت ہے اور ایک میں کیڑوں والا بدبو والا غلیظ اور گندا گوشت۔ آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ اس اچھے خوشبودار گوشت کو چھوڑ کے کیڑوں والا سڑا ہوا گوشت، جب سڑ جائے کتنا گندا ہوتا ہے، وہ سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں۔ ان کو یہ سزا ہے کہ قیامت تک تم یہ کھاتے رہو گے سڑا ہوا گوشت۔ آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ شادی شدہ لوگ ہیں جو حلال بیوی کو چھوڑ کر حرام عورتوں کے پاس جاتے ہیں۔ آج شادی شدہ لوگوں میں بھی زنا کم نہیں ہے، جب ہم ان سے کہتے ہیں ایک اور شادی کر لو تو موت آتی ہے۔ میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں، کروڑ پتی ہیں، طوائفوں کے 5-5 لاکھ روپے باندھے ہوئے ہیں زنا کے، اور ایک ایک طوائف نے 20-20 مردوں سے 4-4 لاکھ 5-5 لاکھ لے کے کروڑ پتی بن چکی ہے وہ، سمجھ رہے ہیں؟ اور ہماری سوسائٹی یہ سب کچھ برداشت کر رہی ہے۔ ایک عورت کو طلاق ہوئی ہے، اب کوئی شادی نہیں کر رہا اس سے، تو اس نے اسی کو دھندا بنا لیا اور کروڑوں پتی بن گئی ہے۔ وہ مالدار آدمی، اس کے لیے 2.5-3 لاکھ 4-5 لاکھ روپے کوئی مسئلہ نہیں ہے، رکھیل کی طرح وہ اس کو استعمال کرتا ہے۔ اس بے غیرت کو بولو نکاح کر لے تو موت آئے گی اس کو، سمجھ رہے؟ تو کیا آئے گی؟ کہتے شادی کوئی بچوں کا کھیل تو نہیں ہے۔ ابے تو 2.5-4-5 لاکھ روپے تو اجرت کے طور پہ دے سکتا ہے، تو کسی غریب لڑکی سے 2-2.5 لاکھ میں غریب 4 لڑکیاں پل سکتی ہیں آرام سے، لیکن نہیں، حرام کاری کا جب چسکا لگ جائے، اور عورت بھی یہ کر رہی ہے،
کیوں؟ اس کو پتا ہے کوئی شادی کرنے کے لیے تیار ہے ہی نہیں. اور جب ہم دوسری شادی کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں مولوی شادی شادی کرتا رہتا ہے. بھائی مجھے ضرورت نہیں ہے شادیوں کی, سمجھ رہے ہو؟ میں جو شادی یا تو مجھے رشتے چاہیے ہوتے ہیں نا, میں کر رہا ہوتا. جو سوسائٹی میں حالات جا کے دیکھو, لڑکیاں جب طلاق ہوتی ہیں نا, یا کنواری ہوں بڑی ہو جائیں, نہیں ہو رہی, تو پھر جاب, پھر کیا ہوتا ہے؟ جاب. اور خدا کی قسم لڑکی کو حلال میں اتنا نہیں ملتا, اس کے لیے بڑی محنت چاہیے. حرام میں وہ تھوڑے میں بہت کما لیتی ہے. بہت کم لڑکیاں ہیں جن میں تقوی, خدا کا خوف ہو, انہوں نے اپنی عزتوں کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے. اور پھر جنہوں نے اپنی عزتوں کو سنبھال کے رکھا ہوا, جب وہ ڈپریشن میں جاتی ہیں تو سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتی ہیں. سائیکیٹرسٹ اگر دیندار ہو, نیک ہو, غیرت ہو تو اچھے مشورے دے گا, ورنہ سائیکیٹرسٹ یا سائیکولوجسٹ خود اس کو حرام کاری اور زنا کے مشورے دے رہا ہوتا ہے کہ اپنی فرسٹریشن کو آپ پوری کرو کسی مرد کے ذریعے, اور پھر وہ زنا میں لگتی ہے. کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہماری سوسائٹی, کیونکہ زنا صرف اللہ کو ناپسند ہے, باقی تو یا جو اللہ کو مانتے ہیں. انہو کان فاحشۃ, قرآن کہہ رہا ہے زنا تھوڑی بے حیائی نہیں ہے, بہت بڑی بے حیائی ہے. لا تقربوا الزنا, زنا کرنا دور کی بات, زنا کے قریب بھی مت پھٹکنا. تمہارے رب نے تمہارے لیے 4 عورتیں حلال کر دی ہیں, 4, 1 نہیں 2 نہیں. سوسائٹی اس کو برا سمجھے گی, مگر گاڈ اور خدا اور اللہ تمہیں اس کی پرمیشن دے رہا ہے. ان عورتوں کو میں نے پیدا کیا, میں پرمیشن دے رہا ہوں. تبھی تو میں کہتا ہوں دوسری شادی میں جتنی مخالفت ہوتی ہے اتنا مزہ ہے, خدا کی قسم. کیونکہ خدا کہہ رہا ہے میری طرف سے پرمیشن ہے, جمشید کہہ رہا ہے کیوں کر رہا ہے بھائی, ستار کہہ رہا ہے کیوں کر رہا ہے. تو جو کام اللہ نے اجازت دی اور سوسائٹی مخالفت کرے, اس کے کرنے کا مزہ ہی الگ ہے. میں جب کر رہا تھا تو میری یہی کیفیت تھی, سب خلاف تھے. میں کہتا یار اللہ نے اجازت دی ہے تو مجھے اللہ کی پرمیشن کے بغیر کے بعد مجھے کسی کی پرمیشن کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. تو کہتے تھے آپ یہ, میں نے کہا جتنا برا بلا کہو گے نا مجھے اور مزہ آ رہا ہے اس میں. جیسے عاملوں کو برا بلا کہنے میں مزہ آتا ہے, اس طرح دوسری شادی پہ جو تانے ملتے ہیں نا اس میں انجوائے کرو. ابھی کل ایک آ گیا بیچارہ دو کر کے نا, اتنا عجیب سا مجھے لگ رہا تھا مر نہ جائے کہیں یرقان سے. عجیب حالت ہو گئی اس کی, تانے سن سن کے نا یہ ہو گیا. میں نے کہا انجوائے کر یار, سینہ کھول, ایسے گھوم, موسٹ وانٹڈ اپنی بائک کے پیچھے لکھوا دے. میں نے کہا کمبخت زندگی میں ایک ہی دفعہ تو نے صحیح کام کیا ہے, مجھے نہیں پتا تو نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا, زکات دیتا ہے کہ نہیں. ایک عورت کو ٹھکانہ دے دیا, حرام سے بچ گیا, ساری زندگی اس کی کفالت کرے گا, اس سے بڑی کیا نیکی ہو سکتی ہے. تو اب انجوائے کر, تانوں کو بولو. اللہ کے لیے بھی تو تانے برداشت کرنا یہ بہت بڑی نعمت ہے بھائی اللہ کے لیے. ہاں حقوق بھی پورے کرو, ایسا نہ ہو کہ وہ لٹکا دو جیسے چسکے لینے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ. تو زنا بہت بری چیز ہے میرے بھائی, زنا اچھا کام بولو نہیں ہے. تو نبی نے دیکھا کہ کچھ لوگ معراج میں سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں پاکیزہ گوشت چھوڑ کے. تو جو بیوی کو چھوڑ کر طوائفوں کے پاس جاتا ہے, پہلے تو طوائف ایک بہت برا شعبہ تھا, آج کل ٹک ٹاکر لڑکیوں نے اس کو بھی ایک پروفیشن بنا دی ہے. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ. ایک ڈاکٹر, میں کلینک میں تھا تو ایک پیشنٹ آیا ڈاکٹر کے پاس, اس بیچارے کو کوئی مسئلہ ہوگا, تو ڈاکٹر نے کہا آپ اپنے پارٹنر کے پاس کتنی دفعہ جاتے ہیں. میں نے بعد میں ڈاکٹر سے پوچھا پارٹنر کیا ہوتا ہے, اس نے کہا پارٹنر جو بھی, میں نے کہا بیوی ہوتی ہے, مسلمانوں میں گدے گھوڑے نہیں ہے یہاں پہ, جو پارٹنر کیوں کہہ رہے ہو اس کو آپ, پارٹنر تو گرل فرینڈ بھی ہوتی ہے. وہی انگریزوں نے جو گند پھیلایا ہے وہی ہماری سوسائٹی میں ڈاکٹروں کی زبان پہ بھی آ گیا ہے. ٹک ٹاکر اپنی گرل فرینڈ کو لے کے گھوم رہا ہوتا ہے, نیچے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ. ماشاءاللہ نہیں بولو بغیر تو ایک تو گدے گھوڑے والے کام کر رہے ہو. گدے کا گدی سے فزیکل ریلیشن ہوتا ہے, گدھی گدھے کی بیوی ہوتی ہے, بولو فزیکل. گھوڑے کا گھوڑی کے ساتھ بھی ہوتا ہے, میں نے دیکھا ہے. آپ گھوڑا آپ کہہ سکتے ہو تو تھوڑی دیر کا ہوتا ہے, نا 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 تھوڑی دیر کا نہیں ہوتا. آپ کبھی گھوڑے کے ساتھ گھوڑی کھڑی ہوئی ہو, گھوڑی کو دور لے کے جاؤ, گھوڑا بھی پیچھے پیچھے آئے گا لازمی. مرغی کو دور لے کے جاؤ, مرغا بھی, اتنا ریلیشن مرغا مرغی میں بھی ہوتا ہے, گدھے گدھی میں بھی ہوتا ہے. گدھی کو ہٹاؤ گے گدھا پیچھے پیچھے آئے گا.
गर्ल फ्रेंड को जहां लेके जाओगे बॉयफ्रेंड पीछे पीछे आएगा। तो इतना रिलेशन तो गधे गधी में, घोड़ा घोड़ी में भी होता है, कुत्ते और कुतिया में भी होता है, जितना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में है। फर्क यह है कि कुत्ते कुतिया के साथ शादी नहीं करता, मुझे थोड़ा सा एब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल करने दो, ये हैं ये बेगैरत और इसको कमबख्त ये छुप के मुंह काला कर रहे होते हैं ना, हम बुरा नहीं कहते इनको, इनका मामला अल्लाह पे छोड़ देते, छुप के जो मर्जी करो, अल्लाह खुद ही इंतकाम ले लेगा। कमबख्तो तुम यूट्यूब पे डाल रहे हो उसको, बगैर तो अपनी गर्लफ्रेंड को दिखा रहे हो और अपने आप को मुसलमान भी। ये हिंदू करे ये काम, हमने कभी हिंदू को बुरा कहा? बोलो। सिखों को कहा हमने, मसीहियों को कहा गर्लफ्रेंड को लेके घूम रहा? मैं मुसलमान की बात कर रहा हूं। गधा गधी के साथ रिलेशन कायम करता है, गधी गधे की बीवी नहीं होती। जो टिकटॉकर बेगैरत अपनी गर्लफ्रेंड को दिखा रहा है ना मेरी गर्लफ्रेंड है, उसको बोलो कुत्ते बिल्ले वाला काम कर रहा है तू, और ये तेरे साथ कुतिया है, ये तेरे साथ गधी है, ये तेरे साथ घोड़ी है, इस कुतिया को यहां से हटा, यहां से हमारी सोसाइटी को खराब ना कर। बच्चे ये चीजें देखते हैं वो भी खराब होंगे, इस पे आवाज उठाया करो सोशल मीडिया पे, माशाल्लाह इंशाल्लाह नहीं लिखा करो, और एक गधी की तस्वीर बना के डाल दो तेरी गर्लफ्रेंड में, और इसमें कोई फर्क नहीं, और एक गधा भी साथ में खड़ा कर दो। वो भाई सोसाइटी से इसके खिलाफ देखो, हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही है, हम तो करें ना अपनी जिम्मेदारियां पूरी। असेंबली में जो लोग बैठे हुए हैं चंद को छोड़कर, उनमें से तो बहुतों की गर्लफ्रेंड्स हैं, वो कहां इसके खिलाफ कानून साजी करेंगे? तो हमने खुद इसको सोसाइटी में कंट्रोल करना है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो नबी ने मेराज में ये चीजें देखी हैं, और आपने ये भी देखा कि कुछ नंगे मर्द और नंगी औरतें आग में जल रही हैं इकट्ठे, और जब आग के शोले बुलंद होते हैं वो भी ऊपर जाते हैं। आपने फरमाया ये कौन लोग हैं? फरमाया ये आपकी उम्मत के जानी हैं, जिस औरत के साथ जिना किया है ना उसी के साथ बरहना करके अल्लाह ने आग में डाला है। अंग्रेजों की नजर में जिना कोई जुर्म नहीं है मेरे भाई, इस्लाम की नजर में बहुत बड़ा जुर्म है। ये हमें मेराज की रात से सबक मिलता है। आज हम मेराज के वाकयात तो बयान कर देते हैं, बस एक इंजॉय करते हैं उन वाकयात को, उससे जो हमें सबक मिल रहा है, जो अल्लाह अपने नबी को लिनुरियहु मिन आयातिना, कुरान कह रहा है हम अपने नबी को निशानियां दिखाएंगे। तो जो कुछ अल्लाह दिखा रहा है हम उससे इबरत हासिल नहीं करते। तो इसलिए बचो जिना से, अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए और हमारी सोसाइटी को एक पाकीज़ा सोसाइटी बनाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। आज जो आमिलों के बारे में बात हुई है ना, अक्सर जब मैं ये बात करता हूँ लोग मुफ्ती मूसा रूहानी बाजी रहमहुल्लाह ताला जो जामिया अशरफिया में थे उनका हवाला देना शुरू कर देते हैं कि वो भी तो तावीज़ दिया करते थे, आमिल थे। वो आमिल नहीं थे। कुछ बुजुर्ग होते हैं करामत के तौर पर अल्लाह ताला उनकी दुआ को सुन लेते हैं, वो कोई अमल बता दें तो फौरन उस पर असर हो जाता है। वो आमिल नहीं थे। तो जो उनके वाक़यात है ना, तावीज़ पे कोई आयत लिख के दे दी, बोला पढ़ लो या इसको इस तरह इस्तेमाल करो, फौरन असर होता था। हमारे शेख हज़रत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब हफीज़हुल्लाह ताला ने बताया कि वो भी मुफ्ती मूसा रूहानी बाजी उनके भी उस्ताद हैं। तो कहते हैं हमने खुद अपनी आंखों से देखा है, कुछ भी किसी को दे दिया असर हो जाता था उस पर। तो वो करामत होती है कुछ अल्लाह वालों की। तभी उनके बारे में हम तक खबर पहुंची, उनके इंतकाल के बाद उनकी कब्र से भी खुशबू आई है। तो कुछ बुजुर्ग होते हैं, वो नेक लोग होते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुछ अल्लाह वाले ऐसे होते हैं कि अगर वो कसम उठा लेना तो अल्लाह उसकी कसम को पूरा करके छोड़ता है। तो वो कुछ ऐसे बुजुर्ग तो होते हैं हर दौर में। हम लोग क्या, चूंकि बुजुर्ग होते हैं तो करामतें भी होती हैं, कुछ लोग होते ही नहीं है तो करामतें भी नहीं होती, तो उनका अमलियात से कोई ताल्लुक नहीं है। समझ रहे हो? आपके खिलाफ एक औरत ने वीडियो बनाई है जिसमें वो आप पर तनकीद कर रही है आपके बयान के बारे में, जिसमें आपने कहा है कि हदीस में है कि अगर माँ बाप बीवी को तलाक देने का कहें तो माँ बाप की इताअत करनी चाहिए। हाँ, वो मैंने वीडियो देखी है। वो वीडियो ये है कि ये देखो मुफ्ती कह रहा है हदीस में आता है कि माँ बाप अगर कह दे बीवी को तलाक दो तो तलाक दे दो। बस इस पर स्टॉप करके उसने आगे